بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئی اور اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں؟ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ایمان تازہ کرنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور پاک کے نکاح میں آئیں اور جنہیں دوسری بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام شموس تھا جو مدینے کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد حضرت سقران بن عمرو سے ہوا تھا۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر دوسری مرتبہ حبشہ ہجرت کرنے والے مردوں اور عورتوں میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ کئی برس حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ واپس آئیں تو ان کے خاوند حضرت سقران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سودا کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات سے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر آ گرا۔ یہ پہلا خواب تھا جو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے شادی سے پہلے دیکھا تھا۔ اس خواب کا ذکر جب حضرت سودا نے اپنے پہلے شوہر حضرت سقران سے کیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا، میں عنقریب مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میری نظر میں ایک عورت ہے، سودا بنت زمعہ، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اجازت ہو تو اس سے بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رضامند ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو سیدہ سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، کہنے لگی، میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن پہلے میرے والد سے بات کر لو۔ آپ کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، بیٹی راضی ہے تو میں بھی بہت خوش ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس طرح یہ نکاح مکہ میں ہی ہوا۔ سیدہ سودا کے والد زمعہ نے یہ نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ سیدہ سودا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ نکاح کے وقت گھر پر نہیں تھے۔ واپس جب گھر آئے تو انہیں نکاح کی خبر ملی تو انہوں نے اسے افسوسناک واقعہ سمجھ کر اپنے سر پر خاک ڈالی، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ہمیشہ اپنی نادانی پر افسوس کرتے رہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 50 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی گھر میں ٹھہرایا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت تھا۔ اس گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے علاوہ آپ کی صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ بھی رہائش پذیر تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پہلے خاوند حضرت سقران کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھتے تو کبھی کبھی وہ حبشہ میں بیتے ہوئے لمحات کی روداد سناتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دلچسپی سے سنتے، خصوصاً آپ اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آپ گہری دلچسپی لیتے، جو ان دنوں حبشہ میں مہاجرین کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت رقیہ حبشہ میں تھیں۔
اب جو مکہ واپس آئیں تو جہاں بہنوں نے خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات سے استقبال کیا، وہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی حضرت رقیہ کو گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے کچھ عرصے بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 400 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ بن زید ان کے ساتھ مکے سے مدینے آ گئے۔ یہ سب لوگ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے گھر ٹھہرے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ سودا کے پہلے شوہر حضرت سکران سے ایک لڑکا عبد الرحمن تھے جو جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 80 سال کی عمر میں سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کے آخر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلافت امیر معاویہ میں شوال 54 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخاوت و فیاضی کے علاوہ خوش اخلاق، خوش مزاجی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی۔ آپ دراز قد اور فرابہ اندام تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئی اور اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔